بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب، اب سے کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ آیا۔ حکومت ہو یا اپوزیشن، دونوں ہی اس فیصلے کو اپنے موقف کی ایک بڑی فتح قرار دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کی رائے کیا ہے اور اپوزیشن اور حکومت کا رد عمل کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سلمان مرزا آفیشل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے۔ تو جناب، معاملہ کچھ پرانا ہے۔ پی ڈی ایم کی تحریک زوروں سے جاری تھی، ہر جلسے میں کوئی نیا اعلان، کوئی نئی بات سامنے آ رہی تھی۔ کبھی لانگ مارچ کی بات کی جاتی تھی، کبھی استعفے کی بات کی جاتی تھی، کبھی اسٹریٹ پاور کی بات کی جاتی تھی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ نولی کی سک میں تھی کہ اسٹریٹ پاور کا بھرپور مظاہرہ کیا جائے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی سینٹ کے انتخابات لڑنے کے حق میں تھی۔ زرداری صاحب کا وہ بیان تو آپ کو یاد ہی ہوگا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے مشرف کو ہٹایا، یہ کیا چیز ہے؟ آپ ہمیں نہ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ ہم سے پوچھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ خیر، پھر اجلاس ہوا، حتمی فیصلہ ہوا پی ڈی ایم کی جانب سے، اور یہ کہا گیا کہ اپوزیشن سینٹ انتخابات میں حصہ لے گی، لانگ مارچ بھی کرے گی، استعفے کا آپشن بھی موجود ہے، ہر طرح کے آپشن موجود ہے، لیکن سینٹ انتخابات میں بھی حصہ لے گی۔ اور اسی دوران سینٹ انتخابات کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ اب زرداری صاحب کے اعلان کا معاملہ تھا یا کچھ اور خوف؟ حکومت نے کہا کہ اس دفعہ سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ پر ہو جائے۔ سینٹ کے انتخابات ہمیشہ سے کچھ دلچسپ ہوتے ہیں۔ جب ووٹنگ ہوتی ہے تو کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کی جماعت کا ایم این اے یا ایم پی اے آپ ہی کی جماعت کے امیدوار کو ووٹ ڈال رہا ہے، یا پھر پیسے لے کر، مراد لے کر، یا کسی اور فائدے کے عوض اپنا ووٹ بیچ رہا ہے۔ حکومت نے کہا اس دفعہ تو ایسا نہیں ہوگا، سیکریٹ ووٹنگ نہیں ہوگی۔ اپوزیشن نے، جیسا کہ ایکسپیکٹڈ تھا، کافی شور شرابہ کیا۔ اسی دوران حکومت نے سپریم کورٹ سے اس بارے میں رائے بھی طلب کر لی، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 226 جو کہ خفیہ رائے شماری سے متعلق ہے، اس میں ترمیم کے لیے اگر ترمیم کرنی ہو تو حکومت کے پاس پارلیمان میں درکار حمایت میرے خیال کے حاصل ہے۔ تو اس لیے آرڈیننس جاری کیا گیا، جو کہ صرف ایک دفعہ کے لیے اپلیکیبل تھا، یعنی استعمال کرنا تھا، یعنی جو ابھی جو سینٹ انتخابات ہو رہے ہیں اس کے لیے وہ نافذ العمل ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا۔ اس صدارتی آرڈیننس میں سپریم کورٹ سے اس آرٹیکل کے حوالے سے رائے طلب کی گئی۔ اٹارنی جنرل، کے پی کے پنجاب اور اس کے علاوہ بلوچستان کے ایڈوکیٹس جنرل نے تو اس صدارتی ریفرنس کی حمایت کی اور یہ موقف اختیار کیا کہ سینٹ کے انتخابات میں رشوت کو روکنے کے لیے حکومت کا یہ اقدام کافی اچھا ہے، احسن اقدام ہے، اس لیے سپریم کورٹ ایسا کرنے کی اجازت دے دے۔ اچھا، اس صدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنرز اور الیکشن کمیشن کے چاروں اراکین کو بھی طلب کر رکھا تھا، اور حکومت کی کوشش تھی کہ الیکشن کمیشن بھی اس مطالبے پر حکومت کی حمایت کرے، ان کا جو موقف ہے اس کی حمایت کرے۔ تو یہ سارا معاملہ تھا۔ پھر اب فیصلے کی طرف آتے ہیں۔ تو لارجر بینچ کے 25 فروری کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا، غالباً 25 فروری کو یہ فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ فیصلہ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے 4-1 کی اکثریت سے سنا ہے، یعنی 4 ججز صاحبان نے فیصلے پر اتفاق کیا ہے، ایک جج صاحب نے، جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس پر اختلاف کیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ سینٹ کے انتخابات آئین کے تحت ہوں گے اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوگی کہ اسے شفاف بنایا جائے۔ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو شفاف بنائے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ سینٹ انتخابات آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت ہی ہوں گے، جو کہ خفیہ رائے شماری کے حوالے سے ہے۔ سینٹ انتخابات آئین اور قانون کے تحت ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ شفاف اور کرپ باتوں سے الیکشن کو محفوظ بنائے، یہ ان کا کام ہے۔ عدالت نے اپنی رائے میں یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کے لیے تمام اقدامات کر سکتا ہے اور انتخابی عمل سے کرپشن ختم کرنا الیکشن کمیشن کا ہی کام ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ تمام ادارے الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کے پابند ہوں گے۔ ووٹ ہمیشہ کے لیے خفیہ نہیں رہ سکتا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کر سکتا ہے، جبکہ تمام ادارے الیکشن کمیشن کے پابند ہیں۔ جناب، یہ فیصلے کے مندرجات ہیں، اور فیصلے کے مندرجات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بیلٹ پیپر کا خفیہ رکھنا ہے وہ حتمی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنا سکتا ہے۔ یعنی سینٹ الیکشن میں سپریم کورٹ نے اوپن بیلٹنگ کے لیے صدارتی ریفرنس پر خفیہ رائے شماری برقرار رکھنے کی رائے دی ہے۔ تو یہ تو مندرجات تھے فیصلے کے۔ اب آخر میں آتے ہیں اپوزیشن اور حکومت کے رد عمل پر۔
हुकूमती रहनुमाओं का यह कहना है कि अदालत के फैसले से उनके मौकिफ को तकवीयत मिली है, उनकी हिमायत हुई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए वोटिंग के अमल को शफाफ बनाने का एक तरफ हुक्म दिया गया है और ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। ये हुकूमत का मौकिफ था कि खुफिया नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कहा ये हमारी फतह है। दूसरी जानिब आते हैं, अपोजिशन की जानिब आते हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने 3 मार्च जो कि अभी हो रहे हैं इंतखाबात, इससे पहले हुकूमत को एक बड़ी शिकस्त कहा है कि ये जो फैसला है ये हुकूमत की एक बहुत बड़ी शिकस्त है। अपोजिशन का मौकिफ है कि सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के जरिए जो सवाल भेजा गया था उसका जवाब नफी में आया है। मतलब दोनों जानिब से, अपोजिशन हो या फिर हुकूमत हो, दोनों जानिब से इस मौकिफ को अपनी फतह करार दिया। सवाल यहां पर ये पैदा होता है, अगर हुकूमत ये चाहती थी कि इस दफा तो चले जिस तरह से भी हो जाए, आगे के लिए इस्लाहात हों, क्योंकि अभी तो वैसे ही होगा, खुफिया राय शुमारी के तहत ही होगा, लेकिन आगे इस्लाहात की जा सकती है, इलेक्शन कमीशन को कहा जा सकता है। तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि हुकूमत अपोजिशन के साथ बैठ के इस मामले को हल करती और फिलवक्त अगर खुफिया राय शुमारी के तहत होता तो चले इस दफा कॉम्प्रोमाइज करके आगे के लिए इस्लाहात लेकर आया जा सकता था, क्योंकि खुफिया राय शुमारी के तहत ये होना नहीं चाहिए। मेरी अपनी जाती राय है, उसकी वजह ये है, जो हमने 2018 की फुटेजेस देखी, पैसे सामने रखे होते थे, अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आते हैं एमपी एमएनए, और फिर वो अगर इस तरह से पैसे लेके अपने मफादात के लिए अपनी पार्टी के नहीं किसी और पार्टी के उम्मीदवार को वोट दें सेनेट में, तो ये गद्दारी है एक तरीके से। तो क्या इसको बैठ के सॉल्व नहीं किया जा सकता था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।